یہ ہے فردوس عاشق کا وزیر اعلیٰ پنجاب۔ پچھلے دنوں کی روداد لکھوں تو مجھے سب سے خوشی اس وقت ہوئی جب وزیر اعلیٰ پنجاب محمد عثمان بزدار نے ربیع الاول شریف کی مناسبت سے ہفتہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا اعلان کیا، جس کی محرک غالباً فنا فی اللہ خاتون اول بشرا بی بی تھی۔ اپنے آبائی ضلع ناروال میں ڈی سی اور ڈی پی او سے ضروری ملاقات کرنی تھی۔ وہاں بھی چھوٹے بڑے تمام سرکاری محکموں میں ہفتہ شان مصطفیٰ کے خوبصورت بینر لگے ہوئے دیکھے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سیکرٹری اطلاعات و ثقافت راجہ جہانگیر کی جانب سے نعتیہ مشاعرہ کی دعوت ملی۔ میں نے اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے فوری حاضری کی حامی بھری، کیونکہ محکمہ اوقاف پنجاب کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں مصروفیت کی بنا پر شریک نہیں ہو سکا تھا۔ نعتیہ مشاعرہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کمال عشق رسول کے سوز میں مست ہو کر نعتیہ کلام سنا اور خوبصورت الفاظ میں شعراء حضرات کو داد دی۔ اس کے چند دنوں بعد وزیر قانون راجہ بشارت سے ملاقات بذریعہ فردوس عاشق عوان ہوئی۔ سینئر صحافیوں کو بریفنگ میں بتایا کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی خصوصی معاونت سے ریکارڈ قانون سازی کی ہے۔ وزیر قانون کی بریفنگ کے بعد میرے سامنے فردوس عاشق عوان نے ہمارے دوست اور مہربان منصور آفاق کو گاڑی میں بٹھایا اور نامعلوم منزل کی جانب رواں ہوئے۔ شام کو ہماری ملاقات منصور آفاق سے طے تھی، لیکن انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ ابھی تک عوان صاحبہ نے مجھے رہائی نہیں دی۔ اگلے دن ہمارے دوست آصف عفان نے مقامی کلب میں فردوس عاشق عوان کی اعزاز میں ظہرانے کا بندوبست کیا تھا۔ وہاں مجھے منصور آفاق ملے تو میں نے کہا، سناؤ رہائی ہوئی یا نہیں؟ کہنے لگے 2 دن ہو گئے ہیں، میڈم صاحبہ مجھے چھوڑ نہیں رہی۔ اس مجلس میں جب میں اور حافظ امیر علی عوان آہستہ آہستہ حسن نثار، سہیل وڑائچ، شعیب بن عزیز اور منصور آفاق کے پاس پہنچے تو مجھے دور سے دیکھ کر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوب کر تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا، نعت لکھنے اور فرسودہ نظام کو روز اول سے للکارنے والے حسن نثار نے کہا، آصف اور یاسین خان، یہ تو ہمارا اپنا پیر ہی ہے نا، اسے بلاؤ گپ شپ کرتے ہیں۔ اس کے کچھ دن بعد دوبارہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 6000 کروڑ لاہور میں خرچ کرنے کی تقریب منعقد کی، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے زبانی 16 منٹ سے زائد کی تقریر میں شاہکام چوک انڈر پاس، ریلوے اسٹیشن سے شیراں والا گیٹ تک طویل 2 کلومیٹر فلائی اوور، کریم بلاک فلائی اوور اور 1 کلومیٹر گلاب دیوی ہسپتال کے باہر انڈر پاس، 35,000 سے زائد گھروں کی تعمیر، 1000 بیڈ کا بڑا ہسپتال اور اس کے علاوہ ایسی بس سروس کا آغاز جو جدید سہولیات سے ہم آہنگ ہوگی۔ کاش یہ بس جلو موڑ سے شروع ہو کر بحریہ ٹاؤن جائے، کیونکہ جو بس اس روڈ پر پہلے چل رہی تھی نہ جانے کہاں چلی گئی۔ اب اس روڈ پر روزانہ ہزاروں لوگوں کو چنگچی پر خوار ہونا پڑ رہا ہے۔ اسی مجلس میں حکمت و دانش کے چراغ مجیب الرحمان شامی نے سوال سے پہلے فردوس عاشق عوان کے وزیر اطلاعات بننے سے بزدار حکومت کی جو چمک دمک کم تھی اس میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے سوال میں کہا، بادشاہی مسجد کی دیکھ بھال کے لیے کامران لشاری کی سربراہی میں خصوصی کمیٹی تشکیل دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میں جواب میں کہا، ہم اس مسئلہ کو دیکھتے ہیں اور محکمہ اوقاف سے بھی مشاورت کرتے ہیں، جس کے جواب میں مجیب الرحمان شامی صاحب نے کہا کہ محکمہ اوقاف کے پاس اس مسجد کی دیکھ بھال کے لیے اہلیت و قابلیت نہیں ہے۔ اسی دوران ہمارے سینئر دوست نے سوال کیا کہ لاہور صحافی ایف بلاک اور فیز 2 کی تعمیر و تکمیل کے لیے شفقت فرمائیں، تو اس پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے موقع پر ہی تاریخ کا تعین کیا اور صرف 3 دن بعد وہ ذاتی حیثیت میں ہماری فردوس عاشق عوان کے ہمراہ صحافی کالونی پہنچے اور ایف بلاک کے تعمیراتی کام کا افتتاح کیا۔ جمعہ کو دوبارہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے یاد کیا اور پنجاب کے تاریخی ثقافتی ورثہ کو فروغ دینے، انٹرنیشنل وزٹر کے لیے سازگار ماحول کے حوالے سے بریفنگ دینے کے لیے یاد کیا۔ اس ثقافتی ورثہ کے حوالے سے ذوالفقار بخاری بہت کوشش کر رہے ہیں۔ اجلاس میں خطیب جامع مسجد، وزیر اعلیٰ ہاؤس اور میرے استاد
علامہ محبوب احمد چشتی نے کمال تلاوت کی، جس سے حاضرین کی آنکھوں میں میں نے نمی کے اثرات دیکھے۔ ایک دن ہم اپنے بھائی اور دوست عمران چودھری کے ساتھ ابرار الحق کی دعوت پر ان کے گھر گئے۔ راسخ العقیدہ ابرار بھائی سچے اور پکے عمران چودھری کی طرح یاروں کے یار ہیں۔ میری ان کے ساتھ محبت کی ایک وجہ ان کا نارولی جاٹ ہونا بھی ہے۔ کچھ دن بعد ناچیز کی جانب سے بابائے روزنامہ جنگ تحریک انصاف کے لکھاری اور سپاہی سید انور کی دوائی کے چوتھے عرس کی مختصر نشست اور عبدالقادر حسن کے تعزیتی ریفرنس زیر صدارت جناب حسن صاحب رکھا گیا، جس میں وہ لوگ آئے جنہوں نے مجھے چند دن پہلے اپنی تقریبات میں مدعو کیا تھا، جس میں عطر حسن عوان، سعادت اعجاز قریشی، عمران یعقوب، سرفرست کمشنر لاہور ڈویژن ذوالفقار گمان اور دیگر شامل تھے۔ لاہور کی خوبصورتی میں ہمارے جاٹ برادری سے تعلق رکھنے والے کمشنر لاہور ڈویژن چودھری ذوالفقار گمان دن رات ذاتی دلچسپی لے رہے ہیں۔ ایڈیشنل کمشنر سید امان انور کی دوائی کی موجودگی میں مجھے اپنے دفتر میں بتا رہے تھے، نقشبندی صاحب، ہم لاہور کی خوبصورتی کو چار چاند لگائیں گے اور مذہب و ثقافت سمیت لاہور کے تمام پہلوؤں کو اجاگر کریں گے۔